صل وسلم دائما ابدا على. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ فریال فاطمہ. قائم ٹی وی کی جانب سے پروگرام دین اور دنیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج ہم جس موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے وہ ہے گناہوں سے دوری. اور آج ہمارے ساتھ ہماری مہمان محترمہ عروس فاطمہ رضوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. چلیں جی، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کریں گے وہ ہے گناہوں سے دوری. ہمارے اس معاشرے میں جہاں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، گناہ کرنا، گناہ سننا اور گناہ دیکھنا بہت عام ہو گیا ہے. تو ہم اپنے نفس کو، جو مین چیز ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نفس ہے، ہم اپنے نفس کو کیسے گناہ سننے سے، دیکھنے سے، حتیٰ کہ گناہ کرنے سے ہم اپنے نفس کو کیسے روک سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ ہمیں کیا بیان کرنا چاہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. سب سے پہلے میری جانب سے آپ کو، تمام ٹیم کو، تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بہت زیادہ سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. اور اہم ترین موضوع کے ایک مرتبہ پھر آپ نے ایک بہترین موضوع کا انتخاب کیا اپنے پروگرام کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح ہم ہر پروگرام کی ابتدا میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس موضوع کو بھی بیان کریں قرآن مجید سے، یعنی اللہ کے کلام سے اس کی ابتدا کریں. بے شک. تو یہاں پہ بھی آج اپنے موضوع کا آغاز کرنے کے لیے میں نے جس سورہ کا انتخاب کیا وہ سورہ اعلیٰ کی آیت ہے 14 اور 15، جس میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ یقیناً دلی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. سبحان اللہ. یعنی خدا بہت وضاحت کے ساتھ انسانوں کو بتا رہا ہے کہ وہ یقیناً اپنی دلی مراد کو بھی پہنچے گا. یعنی اس کی دلی مراد کیا ہے؟ اس کی خواہش کیا ہے؟ جنت ہے. بے شک. اور یقیناً اس کی دلی مراد کیا ہے کہ اس کا جو مقصد خلقت ہے وہ اس تک پہنچ جائے، اور وہی پہنچ سکے گا. خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. سبحان اللہ. ایک اور مقام پہ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو سورہ شمس میں پروردگار عالم نے 11 مرتبہ قسم کھانے کے بعد، آپ یہ دیکھیں کتنی خدا اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ 11 مرتبہ قسم کھانے کے بعد اور 15 مرتبہ تاکید کے بعد خدا نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے نفس کو بے لگام چھوڑ دیا. تو یہ بھی آیت جو ہے مجھے اور آپ کو بتا رہی کہ کس طرح نفس پر قابو حاصل کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا، جو انسان وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کو بے مہار چھوڑ دیتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے. بے شک. اور جب ہم غور کرتے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کے مابعوث رسالت ہونے کا جو مقصد قرآن میں بیان کیا گیا، وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہی تھا کہ انبیاء کس لیے آتے تھے؟ تاکہ وہ لوگوں کے نفوس کو پاک و طاہر کریں، ان کو تزکیہ نفس ان کا کریں. اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ پیغمبر کہ جو لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں قرآن و کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی ہمارے نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے نفس کا تزکیہ کریں، انہیں گناہوں سے دوری کی راہ دکھائیں. سبحان اللہ. بے شک. اور ایک انسان کے جو اس دنیا میں آیا ہے، جو انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اصل میں کیا ہے کہ وہ جتنے نیک اعمال کر سکتا ہے. یہ دنیا جو یہ اعمال کی جگہ ہے. جب مولا کائنات سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اس دنیا اور دوسری دنیا کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، تو یہ میں اپنے جملوں میں اس کو بیان کر رہی ہوں کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اعمال کی دنیا، بے شک. اور دوسری دنیا کے جہاں انسان کو جانا ہے اور جو ہمیشہ کی ہے. یہ دنیا تو چند روز ہے، وہ ہمیشہ کی دنیا جو ہے وہ یا تو جزا کی ہے انشاءاللہ کہ اگر نیک اعمال کے، یا خدا نخواستہ اگر گناہوں میں مبتلا رہے تو وہ پھر
جو ہے وہ سزا کے لیے. بے شک. لہٰذا انسان کو ہر وقت اپنے ذہن میں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے, ذہن نشین کرنا چاہیے کہ انسان کو گناہوں سے دوری ہی اس کے نجات کے راستے پہ گامزن کر سکتے ہیں. ہم دیکھیں کہ جب ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہم اس میں سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں, سورہ حمد سراسر دعا ہی ہے, اس میں ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں؟ اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر چلانا, اے خدا ہمیں ان لوگوں کی طرح نہ بنانا کہ جن پر تو نے عذاب کو نازل کیا, بلکہ کس طرح بنانا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. لہٰذا خدا نے کن لوگوں پہ اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ ان پر کہ جنہوں نے گناہوں سے دوری اختیار کی. ان لوگوں کو خدا نے جو ہے ہمیشہ بلند مقام عطا کیا کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو, اپنے نفس کو جو ہے گناہوں سے بچا کے رکھا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک روایت میں موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جس مقام سے بھی گزرتے تھے تو جہاں بھی آپ کے پائے مبارک پڑتے تھے وہ جگہ جو تھی وہ سرسبز ہو جایا کرتی تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جس بھی زمین سے گزرتے سرسبز ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے ایک ہی جواب دیا, آپ نے کہا کیونکہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں گناہوں سے بچنا انسان کے عمل و کردار میں کتنا ضروری ہے. نجات کے راستے پہ بھی گامزن کرتا ہے, گمراہی سے بھی بچاتا ہے, اللہ کے ہاں بھی اس کو ایک مقام عظیم عطا کیا جاتا ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے دیکھیں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ پروردگار جو شرک سے زیادہ قریب ہے, وہ دیکھ رہا ہے نا ہر حال میں, اور ہمارے وقت کے امام کی نگاہ بھی ہمارے اوپر ہے. ہمارا نامہ اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. لہٰذا جب انسان کے دل میں یہ یاد رہیں یہ باتیں گزرتی رہیں اس کے قلب میں, اس کے آگہی میں, شعور میں, ذہن میں, جب یہ چیزیں رہتی ہیں تو خود بخود آپ دیکھیں اعمال میں تبدیلی آتی ہے. ہر خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی گناہ کی طرف بڑھتا بھی ہے تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے, نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, سبحان اللہ, میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے, تو میں کس طرح اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں. ایک شخص آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ مولا میں گناہ نہیں کرنا چاہتا, کیا کروں, میں کیسے گناہوں سے بچوں. آج ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے, ہر کوئی یہی پوچھتا ہے کہ کرنا تو نہیں چاہتے, گناہ ہو جاتے ہیں, تو کس طرح میں گناہوں سے بچوں. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو 5 باتیں ارشاد فرمائیں. امام نے فرمایا پہلے یہ 5 اعمال کر لو, یہ 5 باتیں کر لو, اس کے بعد جو دل چاہے گناہ کرنا ہو تو کر لینا. ایک بڑی بات ہے, بہت غور طلب ہے کہ اگر امام اس طرح کہہ رہے ہیں تو لہٰذا آپ اس روایت پہ توجہ دیجیے گا. اگر امام جو ہے گناہ کی اجازت دے رہے ہیں, ولن ایسا نہیں ہے کہ وہ اجازت دے رہے ہیں, لیکن اس کو سمجھانے کے لیے امام کہتے ہیں پہلے یہ 5 باتیں کرو. کون سی؟ امام فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کرو, یعنی خدا کی حکومت سے نکل جاؤ اور پھر جو دل چاہے گناہ کرو. کس کے اختیار میں کہ خدا کی حکومت سے نکل سکے؟ خدا کی حکومت تو ذرے ذرے پہ کائنات میں. امام فرماتے پہلی چیز کہ خدا کی حکومت سے نکل جاؤ, پھر جو دل چاہے گناہ کرنا ہو کرے. پھر امام فرماتے ہیں بہت ہی لطیف اور بہت ہی بہترین امام کی یہ روایت, امام فرماتے خدا کا دیا ہوا رزق نہ کھا اور پھر جو گناہ کرنا کرنا. کس کی مجال ہے کہ وہ کیا کبھی خدا کا دیا ہوا رزق, ظاہر ہے کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اگر اللہ نہ چاہے تو ایک دانہ بھی اس کے نہیں جا سکتا ذہن میں. لہٰذا اللہ کے رزق کو نہ کھا, امام کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو گناہ کرنا ہے کر لے. پھر امام فرماتے ایسے مقام پر جا کے گناہ کر کے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے. سبحان اللہ, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کے جو انسان کی شرک سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ, وہ ہر انسان خدا کی بارگاہ میں ہر وقت موجود ہے. امام فرمانے کہ خدا ایسے مقام پہ جا کے گناہ کر لے جا, تجھے خدا نہ دیکھے, ممکن ہی نہیں ہے. یعنی امام کس طریقے سے سمجھا رہا ہوں واقعتاً یہ روایت سمجھنے کے لیے. پھر امام فرماتے جب موت کا فرشتہ تیرے جسم سے روح کو نکالنے کے لیے آئے تو جانے سے انکار کر دے, اور پھر جو دل چاہے گناہ کرنا ہے کر دے. یعنی انسان کے اختیار میں نہیں ہے, یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی انسان یہ سمجھ لے کہ وہ پروردگار عالم, اور ایک دن ہر انسان کے اوپر, ہر ذی روح کے اوپر وہ وقت آنا ہے کہ جب اس کے جسم سے اس کی جان نکلنی ہے, وہ نکلنی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ تجھے لینے کے لیے آئے تو جانے سے انکار کر دے, اور جو گناہ کرنا ہے کر لے. اور 5ویں اور آخری چیز امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت ہو اور موت کا فرشتہ تجھے جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہو, جانے سے انکار کر دے
اور پھر جو گناہ کرنا ہے کر لے. یعنی یہ 5 چیزیں اتنی مہم ہیں کہ جو امام نے سمجھا دیا کہ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو خدا کے یہاں ہر چیز جو ہے محفوظ ہے. ذرہ برابر نیکی بھی محفوظ ہے, سورہ زلزال میں خدا بتا رہے, اور ذرہ برابر بدی بھی جو ہے وہ بھی محفوظ ہے, یعنی مشاہدہ ہے اس کا قیامت کے دن. لہٰذا انسان کوئی بھی گناہ کا عمل, اصل میں گناہ ہے کیا؟ خدا کی نافرمانی, بے شک خدا کی معصیت. لہٰذا کیسے انسان یہ کر سکتا ہے کہ وہ مالک و خالق کہ جو میرا خلق کرنے والا ہے میں اس کے خلاف جاؤں, اس کی نافرمانی کروں؟ جب خدا کی محبت, خدا کی معرفت کسی بھی انسان کے قلب میں آ جاتی ہے, اور جس طرح کہ ابھی میں نے امام حسین علیہ السلام کی روایت آپ کے سامنے بیان کی کہ جب یہ 5 چیزیں اس کی نگاہ کے سامنے ہوں گی تو انشاءاللہ کہ وہ گناہ کے عمل سے اپنے آپ کو بچائے گا. بے شک. اور دیکھیں کہ جس کا نفس پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے, نفس کے بھی 3 مراحل ہیں. اگر ہم اس نفس کو ہی بیان کریں تو نفس بھی ہمیں, ویسے تو بہت سی اقسام ہیں لیکن یہاں پہ 3 کو میں بیان کروں کہ نفس 3 طرح کے ہمیں ملتے ہیں. ایک نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ جیسے ہی میں نے کہا آپ کو یقیناً آپ کے ذہن میں سورہ فجر کی وہ آیت آ گئی ہے, نفس مطمئنہ پلٹ آئے سال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. سبحان اللہ. تو یہ وہ نفس مطمئنہ کی ایک منزل ہوتی ہے کہ جو یقیناً آئمہ کے پاس موجود ہے, اور اگر انسان کوشش کرے تو وہ بھی اپنے نفس کو نفس مطمئنہ میں بدل سکتا ہے. لیکن جو ہمارے آئمہ کا یا انبیاءوں کا جو نفس مطمئنہ ہے وہ کمال کا ہے, اس درجے تک تو یہ کام انسان نہیں پہنچ سکتا. لیکن بہرحال نفس مطمئنہ کی جو ابتدائی منازل ہیں ان کو انسان حاصل کر سکتا ہے, اور کیا بھی ہے. ہمیں دنیا میں بہت سے ایسے علماء کی, بہت سے ایسے نیک افراد کی مثال ملتی ہے. دوسری قسم جو ہے وہ نفس کی, وہ ہے نفس لوامہ, یعنی جس کو ہم ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں بہت آسان الفاظ میں, کہ جب انسان ایک گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر جب ہم پشیمان ہوتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, ہم کہتے ہیں ہمارے ضمیر نے ہمیں ملامت کیا, تو اگر ہم اس کو آسان سا ایک نام دے دیں تو ضمیر دیتے ہیں, ورنہ اس کو ہم نفس لوامہ کہتے ہیں. اور ایک نفس امارہ کہ جس کی بنا پر انسان گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. نفس امارہ کیا؟ یہ وہ نفس ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو یہ گناہوں کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے, اور اس کی نگاہ میں گناہوں کو بہت بہتر کر کے دکھاتا ہے, اور انسان بہت جلدی اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو لہٰذا دیکھیں ہمیں اپنے نفس کو جو ہے اس طرح سے ترتیب دینا, اس طرح سے ہمیں اس کی تربیت کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں. اور اصل مقصد زندگی یہی ہے, مقصد حیات یہی ہے. اگر کوئی گناہ گار بن جاتا ہے, گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں دنیا بھی اس کی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے. دنیا میں بھی کوئی بھی انسان چاہے وہ خود گناہ گار کیوں نہ ہو, کبھی اگر کسی انسان کو گناہوں میں مبتلا دیکھے گا اس کو پسند نہیں کرے گا, اور اگر ایک نیک انسان اس کے سامنے ہو, نیک عمل کرنے والا, ہمیشہ انسان اسی کو پسند کرے گا. لہٰذا دنیا میں بھی خدا جو ہے وہ اس طریقے سے, کیونکہ مکافات عمل بھی ہے جو دنیا میں کرو گے پلٹ کر آئے گا, لہٰذا اگر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا نتیجہ اور آخرت میں تو ہے ہی کہ آپ کو سزا میں جانا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی خدا کی خاطر زندگی جیتا ہے, اگر گناہوں سے دوری اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہے, تو بس پروردگار عالم دنیا میں بھی اس کو مقام اور عزت عطا کرتا, اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہترین درجات خدا نے تیار کر رکھے. اچھا, یہ انسان گناہ گار کیوں بنتا ہے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کیوں گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. تو اگر ہم مولا کائنات سے یہ سوال کریں تو نہج البلاغہ کے خطبے میں مولا نے اس کا جواب بہت بہترین دیا. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر برائی کی جڑ اور ہر فساد اور گناہ کی ابتدا کہاں سے ہے؟ وہ ہے کہ جب انسان کے قلب میں دنیا کی محبت آ جائے, جب انسان دنیا پرست ہو جائے, جب انسان جو ہے دنیا کی خواہشات اس کے قلب میں آ جاتی ہیں, وہیں سے انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے. بالکل انسان پھر اچھے برے میں تمیز نہیں کرتا, کیونکہ وہ دنیا دار ہوتا ہے, وہ دنیا پرست ہوتا ہے, دنیا کی محبت اس کے قلب کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے. لہٰذا امام نے مجھے اور آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ گناہ کرنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت. تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ وہ دنیا کی محبت. لہٰذا انسان دنیا کا بندہ نہ بنے, خدا کا بندہ بنے. انسان یہ جان لے کہ اس دنیا میں آیا ہے نیک اعمال کرنے کے لیے, دوسری دنیا کے لیے جزا لینے کے لیے آیا, اعمال اکٹھا کرنے کے لیے. ہم نے دیکھا نا جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, صرف ایک کفن ہوتا ہے کہ جو اس کا لباس ہوتا ہے, قبر ہوتی ہے, نہ اس کی اولاد, نہ اس کی مال, نہ اس کی دولت, کچھ بھی نہیں جاتا. کیا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ صرف اس کے وہ اعمال جاتے ہیں کہ جو اس نے دنیا میں انجام دیے. لہٰذا توجہ دینی چاہیے,
چند روزہ ہے یہ زندگی. ہم دنیا کی لذتوں میں گھر کر ہم اس خدا کی ذات کو ہم بھول گھر جاتے ہیں. چکے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں ہم تو وہ قوم ہے الحمدللہ, ہم تو وہ مسلک ہیں کہ ہمارے پاس عزاداری جیسی طاقت سبحان موجود ہے. اللہ, بے ہمارے شک. پاس عزاداری سید الشہداء جیسا میڈیا موجود ہے کہ ہم اس میڈیا کے ذریعے, اس عزاداری کے ذریعے, ان ممبروں کے ذریعے ہم لوگوں کو پیغام دیں, ہم اصلاح نفس کریں, ہم محاسبہ نفس کریں. ہمارے ساتھ میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا شیعہ ہے ہی نہیں کہ جو دن میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. لہٰذا ہر شیعہ اپنے اوپر لازم کر لے, ہر چاہنے والا اپنے اوپر لازم کر لے کہ دن میں ایک مرتبہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. آج میں نے کون کون سے اعمال انجام دیے, آج مجھ سے خدا کی کتنی نافرمانی ہو گئی, آج اگر میں نے نیک اعمال کیے تو کتنے کیے. جب اس طرح سے ہم اپنی زندگی کے اوقات کو گزاریں گے, اس طرز پر ہم تربیت اپنے نفس کی کریں گے, عمل و کردار کی کریں گے, تو آپ دیکھیں جب ہماری تربیت تو ہمارے اہل و عیال کی تربیت, جب ہمارے اہل و عیال کی تربیت تو پھر معاشرے کی تربیت انشاءاللہ. تو اس راہ پر ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے, ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنے نفس پر کام کرے, گناہوں سے دوری اختیار کرے, نیک اعمال کی طرف توجہ دے, اور توفیقات کس سے مانگے؟ پروردگار عالم سے, کیونکہ نیکیوں کی توفیق دینے والا, گناہوں سے بچانے والی ذات بھی پروردگار عالم. بے شک, سبحان اللہ, بہت خوب کہا آپ نے کہ بے شک گناہوں سے بچانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو قابو کریں کہ تاکہ ہمارے پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے, اور بے شک ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. انشاءاللہ ایک بار پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک اپنا خیال رکھیے, دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. خدا حافظ. یا صلی وسلم دائما